اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سیگمنٹ میں بات ہوئی توبہ کی، اور آپ لوگوں کا بھی فیڈ بیک دیکھا میں نے اور پیغامات آئے کہ کوشش ہوئی ہے کہ آسان الفاظ میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکھوں اور کوئی باتیں شیئر کروں۔ اچھا، کچھ داستانیں، اسٹوریز، حکایتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات بڑی آسانی سے سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں، جس طرح ابھی پچھلے سیگمنٹ میں مثال عرض کی تھی۔ مثلا اب یہ حکایت سنی ہے جس نے، اس حکایت نے مجھے واقعاً آئی مین اٹ، مجھے ایک لمحے کو واقعی اس حکایت نے اور اس کے نتیجے نے، جو آگے اس کہانی کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا، اس نے مجھے واقعی ایک لمحے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ایکچولی سوچنے میں مجبور کر دیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، کیا داستان ہے، کیا حکایت سنیے۔ ایک ملک ہے، اس ملک کا ایک دستور تھا، ایک رواج تھا عجیب کیا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کر دیتے تھے، ہر سال، یعنی ہر نئے آنے والے بادشاہ سے لوگ باقاعدہ کانٹریکٹ پہ سائن کرواتے تھے، جو کہ یہ کہتا تھا کہ بھئی 1 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد یہ بادشاہ اپنے عہدے سے خود بخود دستبردار ہو جائے، چیپٹر کلوز۔ اقتدار کی مدت 1 سال، ٹھیک۔ اچھا، یہ پر بس نہیں ہوتی تھی، ایک اور چیز بھی، کیا؟ وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ بادشاہ 1 سال کے عہدے کے بعد، 1 سال کی مدت کے بعد اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے گا، بلکہ 1 سال کے بعد اس کو دور دراز ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا، مطلب، اور وہ ایسا جزیرہ ہوگا کہ جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکے گا، یعنی اب اس نے اپنی بقیہ زندگی اسی جزیرے میں گزارنی ہے، ٹھیک۔ اور وہ جزیرہ کیسا تھا؟ وہ بہت ہی وحشتناک، عجیب و غریب، ویران، درندے، یعنی جتنا ایک ناقابل قبول ماحول میں ذہن آ سکتا ہو ویسا جزیرہ تھا وہ۔ اور جب وہ بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا محل کیسا تھا؟ 1 سال کا بادشاہ، باغات، نہریں، اقتدار کیسا تھا؟ وسیع و عریض، طاقت سے بھرپور۔ یہ اس کے اقتدار کا عالم تھا، اور یہ بعد از اقتدار جہاں اس نے رہنا تھا وہاں کا منظرنامہ تھا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور مکمل ہو جاتا تھا تو اب یہ وقت تھا کہ بھئی اب اس کو اس مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جائے جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ جو مومنٹ ہوتا تھا، یہ جو ٹرانزیشن ہوتی تھی کہ بادشاہ کے 365 دن مکمل ہو گئے، اب اس نے جزیرے میں جانا، تو نیچرلی اس کو وہ لوگ باقاعدہ ایونٹ کے طور پہ لیتے تھے کہ بادشاہ کو روانہ کر رہے ہیں، سواری پہ بٹھا رہے ہیں اور جزیرے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ جو بادشاہ ہوتا تھا، عوام تو بڑی خوش ہوتی تھی اس وقت کہ چلو اب نیا بادشاہ آئے گا نا، لیکن بادشاہ بہت ہی افسردہ ہوتا تھا اس وقت، بہت افسوسناک، غمناک لمحات ہوتے تھے اس کے۔ کیوں؟ بڑی obvious ہی بات ہے، اس لیے کہ بھئی وہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اتنی عظیم سلطنت کو چھوڑ کر، اتنی عظیم سلطنت سے نکل کر وہ بالکل ایک گمنام، ایک وحشتناک جزیرے میں جا رہا ہوتا تھا، اور جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تھا جب تک مر نہ جائے۔ تو بہرحال اب سالوں تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، بادشاہ آتا تھا 1 سال بعد چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بادشاہ آیا کہ جس کی اپروچ کچھ ڈیفرنٹ تھی، اس کی روش کچھ تبدیل سی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بادشاہ نے آتے ہی سب سے پہلے ایک کام کیا۔ کیا کام کیا؟ وہ کام کیا جو اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے سب سے پہلے کہا کہ اچھا میں اپنے محل کا دورہ بعد میں کروں گا جہاں میں نے ابھی جانا ہے، پہلے ذرا مجھے جزیرے کا دورہ کراؤ جہاں میں نے 1 سال بعد جانا ہے۔ سب کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی، بیوقوفی کی بات لگی کہ اس نے محل میں جانا ہے، اب اس کا اقتدار شروع ہو رہا ہے، یہ اقتدار کے مزے لے، یہ کہہ رہا ہے نہیں محل بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے جزیرے کا۔ چلو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، کرایا گیا اس کو جزیرے کا وزٹ۔ اس نے کیا دیکھا؟ جزیرے کا کیا عالم، ہو کا عالم، خوف، ترندے، بھیڑیے، یہاں تک کہ اس نے اس جزیرے میں پچھلے کچھ بادشاہوں کے ڈھانچے بھی دیکھے جو وہاں پر رہے اور مر گئے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ ظاہر ہے میرا بھی اس کا مطلب یہی حال ہونا ہے۔ اچھا، پچھلا کوئی بادشاہ تو کبھی وہاں وہ جزیرہ دیکھنے ہی نہیں آیا تھا، سوچتے وہ بھی تھے، اس سے پہلے جو بادشاہ آتے تھے وہ بھی سوچتے تھے کہ جزیرے کا دورہ کر لیں، لیکن وہ اقتدار میں آتے ہی وہ اتنا بزی ہو جاتے تھے، اقتدار کی رنگینوں میں اتنا گم ہو جاتے تھے کہ ان کے ذہن سے بات ہی نکل جاتی تھی، اور دیکھتے دیکھتے 1 سال پورا ہو جاتا تھا۔ تو خیر، اور سارے بادشاہ جو اب تک آئے تھے وہ اقتدار کے پہلے دن سے خوب عیش و عشرت سے مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ زندگی یہ بھی اچھی گزار رہا تھا، معیاری زندگی گزار رہا تھا، مگر اس نے ایک اور کام کیا۔ پہلے تو اس نے جا کے وہ جزیرہ دیکھا، اب اس نے ایک اور کام کیا۔ وہ کیا؟ اس نے اپنی جو آمدنی تھی یا جو بھی بادشاہ کے جو ریسورسز تھے یا تنخواہ کے لئے جو بھی کہہ لیں،
اس نے اس مال کا ایک خاص پرسنٹیج ایک کام کے لیے وقف کر دیا. کس کام کے لیے؟ کیا مطلب؟ وہ یہ کرتا تھا کہ اپنی تنخواہ کا ایک معقول حصہ وہ اس جزیرے کی تعمیر کرانے میں صرف کرنے لگا. اب سب کو یہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اقتدار میں رہے، بادشاہ ہے، ایک اشارے پہ ساری یہ وہ جزیرہ تعمیر کرا رہا ہے، سال بعد رہنا ہے اس نے بہرحال یہ کہا کہ نہیں، میرے آمدنی کا اتنا حصہ اس جزیرے کی. اچھا اب کیا ہوا؟ اب اقتدار میں آیا تھا، باقی بادشاہ کیا کرتے تھے اقتدار میں آتے ہی، یہ محل بھی بنوا دو میرے لیے، یہ محل بھی اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس جزیرے کی صفائی کا آغاز کرواؤ ذرا. پہلے صفائی ہو گئی، بادشاہ نے کہا تھا، کچھ دن اور گزرے. اچھا اس جزیرے کی تعمیرات شروع کرواؤ، بادشاہ نے کہا تھا، ہو گیا. اس جزیرے میں خوبصورت باغ بنواؤ، بنوا دیا گیا. اس جزیرے میں فلاں آسائش والی چیزیں بنوا دو. یہاں تک کہ 1 سال جب مکمل ہوا اس جزیرے کا نقشہ ہی بدل گیا تھا. یعنی کوئی جائے تو پہچانے نہ کہ اچھا وہی جزیرہ ہے. اب جناب سال کے 365 دن مکمل ہو گئے اور حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو بڑا شاندار لباس پہنا کر اس سواری پر بٹھایا تاکہ اس کو لے جائیں اس جزیرے پر. اب سب نے دیکھا کہ یہ جو بادشاہ جا رہا ہے اپنے جزیرے میں، یہ بادشاہ بہت ہی خوش ہے، بہت خوش ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت جب بھی سواری پر کوئی بادشاہ بیٹھ کے جزیرے میں جا رہا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، اس کی بے بسی اپنے عروج پر ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پر جا رہا ہوں. آپ ہنس رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس بادشاہ کا جواب حاصل کلام ہے. اس بادشاہ نے جواب دیا، بھائی مجھ سے پہلے جو بادشاہ آتے تھے، مجھ سے پہلے جتنے ہی بادشاہ، وہ سارے کا سارا زور اس 1 سال کی شاہانہ زندگی گزارنے میں اور اس کو سنوارنے میں لگا دیتے تھے، اور جہاں انہیں باقی زندگی گزارنی تھی وہ محلات اور حکومت کی رنگونیوں میں اس کو بھول جاتے تھے. لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے یہ 1 سال کی زندگی اچھی گزاری ہے، بری نہیں گزاری، لیکن ان کی نسبت سادگی سے گزاری 1 سال کی زندگی، اور اپنے مستقبل کو سنوارتا رہا ہوں. بس اب میں وہاں بہت سکون زندگی گزاروں گا، اس لیے آج میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں. میں کہ آج مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آخری سانس تک. اچھا اب یہ حکایت یہاں مکمل ہوئی. اب یہ حکایت جب میں نے سنی اور اس طریقے سے حکایت یکدم مکمل ہو گئی تو میں اپنی بات کروں. میں ایک بات اور واقعی میں بات سوچ رہا تھا، میں کہ یار یہ جو سارے بادشاہ تھے وہاں پہ جو 1 سال کے لیے آتے تھے اور اس جزیرے کو نہیں مری، کتنے بیوقوف لوگ، ان میں عقل ہی نہیں تھی کوئی، اتنے بیوقوف لوگ تھے. یعنی ان بادشاہوں کو اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی ایک جگہ پر آپ نے 1 سال رہنا ہے اور جو دوسری جگہ ہے وہاں آپ نے 10 سال رہنا ہے، شاید 20 سال رہنا پڑے، شاید 30 سال، شاید یعنی جب تک آپ مر نہیں جائیں گے آپ نے وہاں رہنا ہے. تو بھائی اس جگہ میں کہاں بھولے ہو، اس جگہ کا خیال کرو نا، اس جگہ پہ کنسٹرکشنز کرواؤ نا، اس جگہ پہ اپنی آسائشوں کا خیال رکھو نا. یہ میں نے سوچا کہ بڑی بیوقوف تھے بادشاہ. مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنے آپ سے ایک بات کہی. میں نے یہ سوچا کہ یار اس بادشاہ کو بہت آسانی سے بیوقوفی کا سرٹیفکیٹ دینے والا کہیں میں بھی ایسی بیوقوفی نہیں کر رہا، بلکہ نہیں، میں بھی ان بادشاہوں سے 1000 گنا بڑی بیوقوفی نہیں کر رہا. اپنی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے وہ بادشاہ بہت بیوقوف لگ رہے ہیں جنہوں نے 1 سال پہ فوکس کیا، 10 سالوں پہ فوکس نہیں کیا، اس جزیرے کی تیاری نہیں کی جہاں انہوں نے کچھ سال گزارنے تھے. کیا میں نے اس جزیرے کی تیاری کی ہے؟ اس دنیا کی تیاری کی ہے جہاں کتنے سال گزارنے؟ 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 نہیں، ہمیشہ کے لیے جہاں رہنا ہے، ہمیشہ. تو یہ 50 60 70 سال میں مگن ہو کے وہ 10,000 70,000 سال نہیں، 70 لاکھ سال نہیں، ہمیشہ کی زندگی اس کا بیڑا غرق نہیں کر دیا. اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو کیا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات، کیا میں ان تمام بادشاہوں سے زیادہ بڑی بیوقوفی نہیں کر رہا؟ اب آپ آخرت کی زندگی کتنی ہوگی؟ ذرا 2 اقوال سنیے اور آپ سوچئے، ہل کر رہے ہیں. آخرت کی زندگی کی ڈیوریشن، ہم سب کہتے ہیں نا ہمیشہ کے لیے رہنا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات شاید بڑے روایتی طور پہ کہہ دیتے ہیں، کتنا رہنا ہے وہاں؟ ابھی کہا نا کہ وہاں جزیرے میں ان کو کتنا رہنا تھا، اس جزیرے میں ہم نے کتنا رہنا ہے. ایک بزرگ کا قول سنیے، فرماتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ زمین اور آسمان کو، پوری کائنات میں
زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنی بھی اسپیس ہے، جتنی بھی جگہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کتنے لاکھوں سال کا فاصلہ ہے، فرض کر لیجئے کہ اس ساری کی ساری اسپیس کو باجرے کے دانوں سے بھر دیا جائے. کتنے باجرے کے دانے آ جائیں گے بھائی؟ پوری دنیا میں جتنی زمین ہے، آخرت کا ڈیوریشن، پوری دنیا میں جتنی زمین ہے اور آسمان جہاں جہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس سب کو باجرے کے دانوں سے بھر دیا جائے. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد یہ ہو کہ ایک پرندہ ہے اور ان اتنے سارے دانوں میں سے ایک دانہ اٹھا لے، ایک دو نہیں، ایک دانہ اٹھا کے چلا جائے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہو؟ پھر وہ پرندہ 1,00,000 سال بعد دوبارہ آئے، 1,00,000 سال بعد دوبارہ آئے، اس دوران کوئی اور نہ ہے. پھر 1,00,000 سال بعد آ کے کیا کرے؟ 1,00,000 سال بعد آ کے پھر ایک دانہ اٹھا لے، پھر چلا جائے. پھر کیا ہو؟ پھر 1,00,000 سال بعد آئے، پھر ایک دانہ اٹھا لے. فرمایا اگر ایک پرندہ 1,00,000 سال بعد آئے اور صرف ایک دانہ اٹھا لے، تب بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے. بھائی ایک وقت تو آئے گا نا، یعنی کھربوں سال لگ جائیں گے. لیکن آپ اگر کیلکولیٹر لے لیں، میتھمیٹکلی اسپیکنگ، ایک دن تو آئے گا نا کہ اتنے دانے ہیں، ایک پرندہ ہے 1,00,000 سال بعد آ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے دانے اتنے کھرب سال بعد مکمل ہو جائیں گے. ایک دن تو آئے گا نا جب وہ دانے ختم ہو جائیں گے. فرمایا وہ دانے ایک روز ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ دانے ایک روز ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی. تو اب سوچئے بادشاہ اور جزیرے والی کہانی، اور سنیے میرے آقا کا قول، ہمارے ماں باپ قربان، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انہوں نے آخرت کے الفاظ ظاہر ہے میرے مفہوم، انہوں نے کس طرح سمجھایا کہ آخرت کی یعنی دنیا کی زندگی ورسز آخرت کی زندگی، اس کا کمپیریزن کس طرح ہے سمجھایا. اور اگین سرکار کے سمجھانے کے کیا کہنے؟ فرمایا ایک شخص ہے، سمندر کھڑا ہے، ایک شخص سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبوتا ہے اور نکال دیتا ہے. بس آخرت کی زندگی بمقابلہ دنیا کی زندگی. ایک شخص ہے سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبوتا ہے، فوراً نکال دیتا ہے. ٹھیک، تو کتنا پانی ہوگا جو اس انگلی میں آ جائے گا؟ مطلب ظاہر ہے مطلب نہ ہونے کے برابر، ایک لمحے کو انگلی ڈالے نظر بھی نہیں آئے گا. ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس شخص نے جو مفہوم، جو اس شخص نے سمندر میں جو انگلی ڈالی ہے فوراً نکال لی ہے، اس کی انگلیوں پر جتنا پانی ہے نا، جو کہ ظاہر نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ہے دنیا کی زندگی. اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کیا ہے؟ یہ سارا سمندر. یہ کمپیریزن ہے. اس پانی کے نتیجے میں سمندر کیا ہے؟ مطلب سمندر ہی سمندر ہے نا، پانی تو ہے ہی نہیں. یہ ہے جس کے پیچھے میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کروں کہ میں مرا جا رہا ہوں. ایک اور واقعے کا مفہوم سنیے. سرکار دو عالم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. راستے میں ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. ظاہر تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے ایسے جانور، ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، یا کچھ لوگ تھوک دیتے ہیں نظر مانگے کیا. ٹھیک، جا رہے ہیں، ایک جانور پڑا ہے مرا ہوا ہے. سوال پوچھا، کیا کہا اس جانور کو کون خریدے گا؟ اس جانور کو. کہا یا رسول اللہ اس جانور کو کون خریدے گا؟ یہ تو مطلب لوگ تو نظریں چرا، اس کو کون خریدے گا؟ اس کی کیا وقت ہے؟ اگے میرے الفاظ، اس کی کیا وقت ہے؟ کون خریدے گا؟ فرمایا خدا کی قسم، خدا کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردہ جانور جتنی بھی نہیں ہے. اب کلام میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ تو بتایا کہ وقت کتنی ہے. اب سختی کا کیا عالم ہے؟ دیکھیں سرکار دو عالم اگر کسی بات میں ایمفیسائز کر رہے ہیں، ان کو تو اپنی بات کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی چیز کو کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ان کا تو کہا وہی ختم ہے، بات ہی ختم ہے ظاہر ہے. لیکن اگر وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی بتا رہے ہیں تو اس کا کتنا امپورٹنس ہوگی. سختی کا کیا عالم ہے اس دنیا کی. سرکار نے کیسے سمجھایا مفہوم؟ ایک جنازے پر تھے، زمین پر تشریف فرما ہوئے، گریہ فرمانے لگے، اور اتنا گریہ فرمایا کہ ریش مبارک تر ہو گئی. مصطفیٰ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہ جن کے بخشش کے ظاہر ہم طلبگار ہیں. صحیح ظاہر ہے. اتنا گریہ فرمایا کہ ریش مبارک تر ہو گئی. پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ بس اتنا کہا اس دنیا کی تیاری کرو، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اور بس میں ختم کر رہا ہوں جاتے جاتے. یہ سنیے ایک حکایت اور سنیے، میں جاتے جاتے کس طرح میں
یا ہم ایک گولڈن اپورچونٹی مس کر رہے ہیں آج ابھی اس وقت, اور کس طرح ہم کل ریگریٹ کریں گے. سنیے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک بزرگ زیب بھائی, ایک مشہور و معروف ایک معروف بازار ہے, مصروف بازار میں بیٹھے ہیں. ایک بزرگ گم سم سوچوں میں, تھوڑے پریشان بھی. ایک شخص گزرا, پوچھا کیا معاملہ ہے, پریشان ہو, کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں, ایک کام کر رہا ہوں. اچھا, ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا کام؟ کہا بندوں اور خدا میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, تو اسٹیٹس کیا ہے؟ بات بنی, صلح ہوئی؟ کہا بات, یہ ظاہر الفاظ انداز میں بات نہیں بنی. بن نہیں بنی, کیوں بات کیوں نہیں بنی؟ کہا عجیب معاملہ ہے, خدا تو معاف کرنے کو تیار ہے, وہ تو آمادہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بندے نہیں مان رہے. وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے, مغفرت طلب کرے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بندے دیکھو یہ مصروف بازار ہے, کوئی فلاں جگہ مصروف ہے, وہ تاجر وہاں مصروف ہے, یہ سب وہاں. بندوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے, اس لیے صلح نہیں ہو پا رہی. خدا آمادہ ہے, بندے مصروف ہیں. ختم ہوتا ہے واقعہ. اگلا منظر, کچھ دن گزرتے ہیں, یہی بزرگ ہیں ایک قبرستان میں بیٹھے ہیں, پہلے سے زیادہ سوچوں میں گم, پہلے سے زیادہ پریشان. وہی شخص گزرا, اے بزرگ کیا مانگ رہے ہیں آج, پھر ذرا پریشان لگ رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو؟ کہا وہی. کیا مطلب؟ وہی کام کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ خدا اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. اچھا, بات بنی؟ نہیں, بات نہیں بنی. کیوں؟ اور یہ جو جواب ہے بس یہی حاصل کلام ہے, اور گفتگو تمام. خدا اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. بات بنی؟ کہا نہیں بنی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب بندے تو ماننے کو تیار ہیں, تڑپ رہے ہیں یہ کسی طرح خدا راضی ہو جائے. اب خدا راضی نہیں ہے, اب خدا راضی نہیں ہے. ٹو لیٹ, ٹو لیٹ. اللہ تعالیٰ مجھے سے پہلے اپنی بات کروں, اور پھر ہم سب کو انشاءاللہ صحیح وقت پر صحیح انداز میں طلب مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو. عصیاں پہ شرمسار ہوں, توبہ